بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سیاہ فام غلام کا اسلام قبول کرنا۔ امام بہیقی نے حضرت جابر و حضرت انس، عروہ اور موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہم سے مندرجہ ذیل واقعہ نقل کیا ہے۔ اہل خیبر میں سے کسی یہودی کا ایک سیاہ فام غلام تھا جو اس کا ریوڑ چرایا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے مالک کے قبیلے والوں نے ہتھیار سجا لیے ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو اس نے ان سے پوچھا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے اسے بتایا کہ ہم اس شخص سے لڑنا چاہتے ہیں جو یہ خیال کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ ان یہودیوں کی زبان سے اس حبشی غلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا۔ اس نے اپنا ریوڑ لیا اور اسے چرانے کے لیے باہر لے گیا۔ مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ ابن عقبہ کہتے ہیں کہ وہ خود اپنی بیڑوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سرکار دو عالم نے اس سے گفتگو فرمائی۔ اس آدمی نے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اس غلام نے پوچھا، اگر میں یہ شہادت دے دوں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایمان لے آیا تو تجھے جنت ملے گی۔ وہ غلام مسلمان ہو گیا اور عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، میں ایسا شخص ہوں جس کی رنگت کالی ہے، جس کا چہرہ بدصورت ہے، جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے، میرے پاس کوئی مال بھی نہیں۔ اگر میں ان یہودیوں کے ساتھ جنگ کروں اور قتل کر دیا جاؤں تو کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اگر تو شہید ہو گیا تو میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حوالہ بہیقی۔ امام بخاری نے اپنے صحیح میں یزید بن ابی عبید سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں، ایک روز میں نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں تلوار کی ضرب کا نشان دیکھا۔ میں نے پوچھا، اے ابا مسلم، یہ ضرب تمہیں کب لگی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ غزوہ خیبر میں مجھے یہ ضرب لگی تھی۔ لوگوں کو جب پتہ چلا وہ سمجھے کہ سلمہ اس ضرب سے جانبر نہ ہو سکے گا۔ میں فوراً اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی پنڈلی جس پر تلوار کا گہرا زخم تھا پیش کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس زخم پر پھونک ماری، میرا زخم اسی وقت مندمل ہو گیا، نہ درد رہا اور نہ زخم رہا۔ اس وقت سے لے کر آج تک مجھے اس کی کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ایک روز یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اطہر میں حاضر ہوئے اور کہا، اگر آپ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں معجزہ دکھائیں
تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت حضور حوالی کعبہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں بوسیدہ ناکارہ کی ہوئی پیش کر دی۔ آج ہمارے سامنے بو دیں اور علی الصبح یہ ایک سرسبز باغ ہو جس میں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے ہوں تو ہم کھائیں۔ ایمان کا بیج قلب مومن میں ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گٹھلیوں کو زمین میں قطار در قطار اپنے دست مبارک سے بو دیا اور واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے بعد میں یہ گٹھلیاں نکال لی اور چلے گئے۔ قدرت الہی جب سب علی الصبح پہنچے تو وہاں ایک عجیب عالیشان باغ لہلہا رہا تھا اور کھجوروں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ تو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کھجوریں تناول فرمائی، لیکن ان کے اندر گٹھلیاں نہیں تھی۔ یہود حیران رہ گئے کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں گٹھلیاں نہیں۔ فرمایا، گٹھلیاں تو تم کل ہی نکال کر لے گئے تھے۔ اگر تم ایسا نہ کرتے تو ان میں گٹھلی بھی ہوتی۔